والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل الملائكة المقربين إلى يوم الدين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ وحدہ لا شریک للہ ملکہ الکریم کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم باعث تخلیق کائنات باعث ارض و سما حضور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ذوی الاحتشام واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و سامعات اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس نشست کا موضوع غزوہ بدر کے محرکات اور اسباب سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اسی پیرائے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام میں جہاں مسلمانوں کو ارکان خمسہ توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی معلومات وقت کے ساتھ ساتھ فرض ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح ایک اخلاقی فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت سے آگاہی حاصل کریں، حضور کی سیرت کیا تھی، اور پھر حضور کی سیرت میں نبی علیہ السلام کے مبارک غزوات کے واقعات ان کو معلوم ہونے چاہیے۔ یہ ان کا ایک اخلاقی فرض بنتا ہے تاکہ حضور کے مبارک غزوات کے تذکروں اور ان کی معلومات سے جہاں ان کے ذہن میں کشادگی آئے وہیں ان کے دل میں قوت بھی پیدا ہو اور بہادری بھی پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام الساجدین سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن۔ ہمیں حضور کے غزوات کی تعلیم ایسے دی جاتی رہی ہے جیسے بچوں کو قرآن کی سورہ فاتحہ سکھائی جاتی ہے۔ ہمیں غزوات نبی کی تعلیم، مغازی نبی کی تعلیم اس طرح دی جاتی رہی ہے جس طرح بچوں کو قرآن کی صورتیں اور سورہ فاتحہ یہ سکھائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ واقعہ کربلا میں دیکھیں کیسے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور جتنی بھی آزمائشیں آئیں ذرہ برابر پائے میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ یہ وہی تعلیمات تھیں جو نبی علیہ السلام کے غزوات سے آپ کو جو ہے ملی تھی۔ تو یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی بنتا ہے اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کے غزوات کی تعلیم دیں، اور خاص طور پہ وہ غزوات
کہ جو بنیادی، ویسے تو سارے ہی غزوات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بعض غزوات ایسے ہیں جو انتہائی خصوصیت کے حامل ہیں، جیسے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق ہوا. یہ جو غزوات ہیں یہ مسلمانوں کو فی زمانہ ایک تو پتہ ہی نہیں ہوتے، ان کی پوری ہسٹری بھی پتہ نہیں ہوتی، اور بدقسمتی سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا یہ ہوئے کب ہے. حالانکہ یہ ایک کم علمی ہے، یہ درست بات نہیں ہے. جتنا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اسلامی تاریخ سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے مشکلات بھی پیدا ہوتی چلی جائیں گی. ہمیں رہنمائی کہاں سے ملے گی، ہدایات کہاں سے ملیں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے ملیں گی. اور جنگ اور غزوہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کی صلاحیت نظر آ رہی ہوتی ہے، ہر طرح کی صلاحیت اس موقع پر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی جو ہے خصوصیت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کی تعلیم دیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اسباب پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کریں. وہ میدان، وہ مقامات کہ جہاں پر یہ غزوات ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. میں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے اس کی محنت اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہوں. آپ جو ہے جنگ قادسیہ، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. جنگ قادسیہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. تو جس مقام پر یہ جنگ ہوئی تھی وہاں سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کا گزر ہوا. تو آپ نے جس سواری پر آپ سوار تھے وہاں سے نیچے اترے اور اس میدان میں کہ جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے، جنگ قادسیہ، وہاں پر جو ریت ہے اس ریت پر لیٹ گئے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے. اس کے جو ذرات تھے اپنے جسم میں رہنے لگے. کسی نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ چلتے قافلے سے آپ اترے اور زمین پہ آپ لیٹ کر جو ہے مٹی اپنے کپڑوں پہ لگا رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جناب خالد بن ولید کے گھوڑے کے سمند اقبال سے، یعنی آپ کی جو ٹاپ تھی گھوڑے کی، سمند اقبال سے جو خاک مس ہوئی ہے، اس کی جو تابانیاں ہیں، اس کی جو روشنیاں ہیں، اس کی جو زور فشانیاں ہیں، انہوں نے میری آنکھوں کو چنیا دیا ہے. میں وہ تابانیاں اور وہ نور اپنی ذات میں شامل کرنے کے لیے ان پر لوٹ رہا ہوں کہ میری زندگی اور میرے جسم پر جو ہے وہ ذرات پڑ جائیں اور اب میرا مقدر چمک اٹھے. یہ اس مقام کی خاک کی جو ہے اہمیت اور حیثیت ہے کہ جس میں خالد بن ولید کے گھوڑے کی ٹاپ لگی ہے اور جہاں خود نبی علیہ السلام موجود ہوں، حضور جہاں قدم رکھتے ہیں وہ دیش حضور کا ہو جاتا ہے، وہ جگہ حضور کی ہو جاتی ہے. وہ ذرات کے جہاں پر نبی علیہ السلام نے مبارک قدم رکھے ان کی کیا شان و عظمت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر لکھتے ہیں، وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام، تجھ پہ لکھی گئی تاریخ نبوت کو سلام، اولین مار کے باطل و حق تجھ پہ ہوا، تجھ پہ جو اتری اللہ کی اس نصرت پہ سلام. یہ ایسی عظیم الشان جو ہے وہ عظمت ہوتی ہے اس خاک کی. اس کے واقعات تو بہت آگے جانے کی جو ہے وہ بات ہے، لیکن صرف اس میدان کی، اس مقام کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں پر یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہوئے ہوتے ہیں. واقعہ بدر کے اسباب کیا تھے، کیا محرکات تھے، کیوں ہوا یہ غزوہ، تو اس کے لیے کافی بیک گراؤنڈ کا معلوم ہونا وہ ضروری ہے. وہ یہ ہے، عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو سارے مسلمان امن اور سکون میں آ گئے. حالانکہ ایسا نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو جو مشکلات ان کو مکہ میں تھیں اس سے بڑھ کر مشکلات یہاں پہ ہو گئی. سکون نہیں ہوا، ایک دم مشکلات اور بڑھ گئی. جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو داخلی مسائل کا سامنا تھا، یعنی جہاں داخلہ پالیسی کا سامنا تھا، وہیں خارجی معاملات جو تھے وہ اور زیادہ مشکل ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ کفار مکہ جو تھے
انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ حضور نے جب ہجرت فرمائی تو یہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے ایک ہی بات ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا ہے، معاذ اللہ، اس کو ختم کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑا۔ اب جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر منافقین کا سامنا ہوا، اور ان منافقین میں عبداللہ بن ابی سر فہرست ہے۔ اس میں جو ہے کیوں جو ہے اس کی منافقت کا سامنا کرنا پڑا؟ حضور علیہ السلام کے مدینے آنے سے پہلے مدینے والوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا اور یہ بات پاس ہو گئی تھی، طے ہو گیا تھا کہ ہم عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنائیں گے۔ اب جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کی جو تاج پوشی ہونی تھی وہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب تو حضور آ گئے۔ یہ جو جلن تھی عبداللہ بن ابی کے جو ہے دل میں، اس جلن نے جو ہے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ یہی وجہ ہے اس نے طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کی، اور یہ بس اس کو موقع چاہیے ہوتا تھا کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف جو ہے وہ پہنچائے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی اس حرکتوں کو جو ہے بھانپ لیا، کیونکہ یہ اپنا ایک پورا گروہ ایک بنا کے تیار کر کے بیٹھ چکا تھا اور طرح طرح کے نقصانات یہ پہنچاتا تھا۔ انہی دنوں کفار مکہ کی طرف سے خط آیا عبداللہ بن ابی کے نام کہ اگر تم نے ہمارے شہر سے بھاگے ہوئے لوگوں کو، انہوں نے بھاگے ہوئے کہا، بھاگے ہوئے لوگوں کو اپنے شہر سے نہ نکالا یا انہیں قتل نہ کیا تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ کفار مکہ نے۔ ابھی جنگ بدر تو بہت بعد میں ہوگی جا کے، پہلے اس کے اسباب دیکھیں کہ اسباب کیا تھے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق تو ویسے ہی چاہتا تھا کہ یہ مسلمان یہاں سے چلا جائے، تو اس کو ایک اور موقع مل گیا، تو بھائی خط آ گیا، تو مدینے کو ہم جو ہے خطرہ ہے، تو اس نے طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کی۔ تو اس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جبریل کے ذریعے دے دی کہ محبوب منافقین یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں اور فلاں فلاں شخص منافق ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان لوگوں پر تم نے نظر رکھنی ہے۔ تو جو ان کے کرتوت تھے نبی علیہ السلام کو پتہ چلتے گئے۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق سے ملاقات کی، بظاہر مسلمان تھا، تو اس نے حضور علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی اور اس کو سمجھایا کہ تم کفار مکہ کی باتوں میں نہ آؤ، اگر وہ مدینے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا شہر ہے، ہم دونوں مل کے اس کی حفاظت کریں گے، تم ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو؟ تم سازشیں نہ کرو، اس طرح تم لوگ آپس میں لڑ پڑو گے، کیونکہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے تو نہیں آئے، ہم تو مدینے والوں ہی اور تمہارے ہی بھائیوں نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہجرت فرمائیں تو مدینے کی طرف آئیے گا۔ تو وہ تم سے لڑیں گے اس بات پر کہ ہمارے بلائے ہوئے مہمانوں کو تم کیوں تنگ کر رہے ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن اس خبیث کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس نے اپنی جو ہے ساری سلسلہ رکھا، اور اس نے بظاہری نقصان تو کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اندر کا بھیدی جس کو بولتے ہیں کہ ساری جو باتیں ہوتی معاملات ہوتے وہ کفار کو بتا دیتا۔ اس دوران کفار نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا کوئی قافلہ یا مسلمانوں کے لوگ یا مسلمانوں کی جو جانور تھے، مال تھا، وہ مختلف چراگاہوں میں چرانے کے لیے چھوڑتے، تو کفار چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ان لوگوں پر حملہ کر دیتے، کبھی مسلمانوں کے افراد کو مار دیتے، کبھی کسی کی آنکھ پھاڑ دیتے، کبھی کسی کی ٹانگ توڑ دیتے، کبھی کسی کا ہاتھ توڑ دیتے، کبھی جو ہے کسی کے جانور لے کے بھاگ جاتے، کبھی کوئی تکلیف ہو جاتے، کبھی کوئی تکلیف ہو جاتے، مسلمان انتہائی تکلیف میں۔ اچھا، ان مسلمانوں کے تکلیف کے سبب ساتھ ساتھ مدینے میں جو رہنے والے انصار تھے وہ بھی تکلیف کا شکار، حتیٰ کہ مورخین نے لکھا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ مدینے میں بسنے والے لوگوں اور مسلمانوں کا جینا اجیرن ہو گیا، نہ وہ رات کو سکون سے سو پاتے، نہ دن میں وہ اپنے معاشی معاملات کو دیکھ پاتے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام مدینے جب سے آئے تب سے حضور کئی راتوں جاگ کر مدینے کی حفاظت کرتے ہیں، اور مشکلات کا سامنا اور پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا ہوا۔ اسی دوران
اچھا اب صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی انتقامی کارروائی جوابی کارروائی کرنے کی اجازت دیں. حضور علیہ السلام فرماتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک تم قدم نہیں اٹھاؤ گے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا تب تک تم قدم نہیں اٹھاؤ گے. تکلیفیں برداشت کرتے رہے, کبھی آنکھ پھٹی ہوئی آ رہی ہے, کبھی کچھ ہوا ہوا آ رہا ہے, کبھی مال لٹ گیا, کبھی جو ہے کسی کے بچے کو قتل کر دیا گیا, کبھی جو ہے مسلمانوں کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کا سارا مال لوٹ لیا گیا, کبھی جو ہے مسلمانوں کے جانور اگر چارہ گاہوں میں باغوں میں چرنے گئے تھے تو ان کو جو ہے چرا کر لے جایا گیا. اس تمام صورتحال کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان تکلیف میں رہیں. تو یہ سب ہو کفار کی طرف سے رہا تھا, ابو جہل کی پارٹی کی طرف سے ہو رہا تھا. جب یہ معاملات حد سے بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات جہاد نازل فرمائی. آیات جہاد نازل فرمائی. سورہ حج آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے رہا ہے کہ جن پر ظلم کیا جاتا ہے, جن پر ظلم کیا جاتا ہے. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, آگے تفصیل کے ساتھ ہے. اور واقعہ کربلا اور واقعہ بدر جو ہے جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کوئی اور دوسرا واقعہ بیان نہیں ہوا. سورہ حج میں بھی اس کی آیات ہیں, سورہ انفال میں بھی اس کی آیات ہیں, سورہ توبہ کے اندر بھی اس کی آیات ہیں, اور متفرق مقام پر ایک ایک دو آیات بہت کثرت کے ساتھ جو ہے اصحاب بدر کا اور واقعہ بدر کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب چونکہ اجازت مل گئی جہاد کی, اب حضور علیہ السلام نے باقاعدہ انتظامات کرنا شروع کیے, کیونکہ اب تو جواب بھی دینا ہے. اور جس کو کہتے ہیں پلاننگ, یہ حضور کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ہر کام پلاننگ سے کرتے تھے, انتظام کے ساتھ کرتے تھے. کوئی اجتماع منعقد ہونا ہے یا جنگ ہونی ہے, ہر کام انتظام کے ساتھ ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پالیسیز ترتیب دی, اور داخلہ پالیسیز ترتیب دی, خارجہ پالیسیز ترتیب دی, اور باقاعدہ یہ پوری تفصیل جو ہے اور ترتیب جو ہے حضور علیہ السلام نے مرتب فرمائی. اور ارشاد فرمایا کہ تھوڑی چند افراد جو ہے وہ مدینے کے ارد گرد جو قبائل آباد ہیں ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کر معاہدے کریں. ایک تو یہ معاہدہ ہو کہ وہ ہمارے معاون ہوں گے, ہم ان کی حفاظت کریں گے, اور اگر وہ ہم سے ہمدردی نہیں کرتے تو کم سے کم اتنا ان کو ضرور کرنا پڑے گا کہ کفار مکہ کی کسی بھی طرح وہ جو ہے مدد نہ کریں ہمارے خلاف, کسی بھی طرح وہ مدد نہ کریں. یہ جو ہے خارجہ پالیسی حضور علیہ السلام نے ترتیب دی. اور چند گروہ حضور علیہ السلام نے بنائے کہ مدینے کے مختلف مقامات کے جہاں پر خدشہ تھا اور کثرت سے حملے ہو رہے تھے کفار کی طرف سے, حضور علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے سرایا یا چھوٹی چھوٹی ٹولیاں سرایا جو ہے وہ وہاں پر روانہ فرمائے. اب اسی دوران کفار کا ایک قافلہ آیا چند افراد پر مشتمل, جس میں عمر الحضرمی شخص موجود تھا. اس نے جو ہے مسلمانوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا. تو عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ, یہ صحابی ہیں, انہوں نے جوابی تیر چلائے. تو اس جوابی تیر کے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عبداللہ حضرمی, عمر الحضرمی جو تھا, اس کے گلے میں جا کے تیر لگا اور یہ ہلاک ہو گیا. یہ کافر تھا. یہ پہلا شخص ہے جو مسلمانوں یا کفار میں سے کسی کا مرا ہے, کافر تھا. اب جب اس کی موت کی خبر کفار مکہ کو ملی, ان کا تو پارا ہائی ہو گیا کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے سامنے سر نہیں اٹھا پاتے تھے, آج انہوں نے ہمارے بندے کو قتل کر دیا, اور اب وہ ٹولیاں بنا کر ہم پہ حملہ کرنے لگے. حالانکہ وہ حملہ نہیں ہوتا تھا, وہ تو جو ہے دفاعی معاملہ ہوا کرتا تھا, حملہ تو وہ کرتے تھے. یہ بھی جو ہے بعض پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اسلام تو اس طرح پھیلا ہے بھائی, اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. جو سارا دفاعی نظام تھا, حملے والا تو معاملہ پیش ہی نہیں آیا. جتنے بھی تیر اولن چلے ہیں وہ سب دفاع میں چلے ہیں. اور غزوہ بدر بھی جو وقوع پذیر ہوا ہے یہ بھی دفاعی وجہ سے وقوع پذیر ہوا تھا, اس میں آ گیا. اب ان لوگوں کو جب خبر ملی کہ ہمارا ایک بندہ قتل کر دیا گیا ہے تو یہ آپ کو بولا ہوگا اور کہا کہ ہم جو ہے اب مدینے پر حملہ کریں گے. تو وہاں پر جو سرداران تھے انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا ہے
تو یقیناً انہوں نے کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر رکھا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت تو نہیں کی، جوابی حملہ تو انہوں نے آج تک نہیں کیا۔ اب یہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ کیا کیا جائے، کیا نتیجہ ہو۔ اب ان حضرات نے باقاعدہ پورے مکے کے افراد کو جمع کیا اور کہا کہ ہم جو ہے ایک قافلہ تیار کر رہے ہیں، جو قافلہ یہاں سے ملک شام جائے گا، اور اس قافلے کے بھیجنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جتنے ہتھیار ہم جمع کر سکتے ہیں وہ ہتھیار ہم ملک شام سے یہاں پر امپورٹ کر لیں، تاکہ ہمارے پاس ایک ساز و سامان جنگ کا اچھی خاصی مقدار میں ہوگا، وافر مقدار میں ہوگا، اور ہم اچھے انداز سے جو ہے وہ مدینے پر حملہ کر سکیں گے۔ تو اس میں جو ہے مکے کے ہر فرد کا حصہ شامل ہونا چاہیے۔ پورا قافلہ تیار ہوا، اور اس قافلے کی جو لاگت بتائی جاتی ہے آپ حیران ہوں گے سن کے، 50,000 دینار، 50,000 دینار خرچ ہوئے اس قافلے کی تیاری میں، کہ جس میں یہ 50,000 دینار کا ساز و سامان یہ جا کر ملک شام میں بیچیں گے، ملک شام میں بیچیں گے، اور پھر اس سے جو کیا نام ہے مال آئے گا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ یہ تو انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کے بدلے میں جو اماؤنٹ آنا ہے وہ ٹوٹل کر کے ہتھیار خریدنے ہیں، اسلحہ خریدنا ہے۔ 50,000 دینار اگر آپ اپنے پاکستانی روپے کے حساب سے دیکھیں نا تو یہ 78 کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ کتنا؟ 78 کروڑ۔ اس کا سمپل سا حساب ہے، 50,000 دینار ہیں، اور جو ہے 20 دینار جو ہوتے ہیں یہ کیا نام ہے 7.5 تولہ بنتا ہے، 20 دینار 7.5 تولہ بنتا ہے۔ اب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے جائیں، میں نے پرسوں کیلکولیٹ کیا تھا، تو یہ 78 کروڑ کچھ لاکھ بنتے ہیں، یعنی 78 کروڑ 40 لاکھ بنتے ہیں، یا اس سے اوپر کا کچھ فگر بنتا ہے۔ اگر یعنی 1,44,000 روپے سونے کے حساب سے میں نے حساب لگایا ہے پرسوں، تو آپ اندازہ کریں کہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جو اسلحہ جمع ہو رہا ہے اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ 78 کروڑ سے زیادہ کا ہے۔ 1 ارب روپے کا اسلحہ کون جمع کر رہا ہے؟ کفار جمع کر رہے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اب جب یہ قافلہ مکے سے نکلا، یہ ابو سفیان کی سربراہی میں نکلا تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکے کے موقع پر، حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی خبر حضرت جبریل امین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی کہ رسول اللہ ایسا ایسا قافلہ ہے کہ جو انہوں نے تیار کیا ہے، لہذا اس قافلے کو روکا جائے، اس قافلے کو روکا جائے۔ اب یہ جو قافلہ روکنے کا سبب تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو، جنگ نہ ہو، کیونکہ اگر ان کا قافلہ روک دیا جائے گا اور ان کا سارا ساز و سامان مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا تو اس کا یہ نتیجہ جو کنفرم ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ مقصد تھا۔ اب یہاں پر موجودین ہیں اور مختلف جو ان لوگوں کے جو براؤڈ مائنڈڈ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح کے جملے گئے، اللہ ان کے منہ میں جہنم کی آگ بھرے، کہ حضور معاذ اللہ قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے، شرم نہیں آتی اور یہ باتیں کرتے ہو۔ یعنی یہ بات اگر کوئی ملحد کہے یا یہ بات جو ہے کوئی مستشرق کہے یا کافر کہے تو ہم اس کو جواب دیں، یہ خود کو مسلمان کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور قافلہ لوٹنے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام اس قافلے کو روکنے گئے تھے اور اس قافلے کا ساز و سامان اپنے قبضے میں کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ جنگ نہ ہو، یہ نہیں تھا کہ ان کا معاذ اللہ اس کو لوٹنا مقصود ہے، یا جو ہے کیا نام ہے ان کا مال و اسباب جو ہے یا ان کے اوپر قبضہ کر لینا مقصود ہے، ان کی جو خواتین ہیں یا ان کے بچے ہیں ان کو غلام بنانا مقصود ہے، یہ چیزیں تھوڑی تھی، بلکہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا مقصود تھا۔ اور اس میں حکمت بڑی واضح تھی، لڑائی نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، کیونکہ انسانوں کا قتل یہ اسلام نے کبھی جو ہے وہ روا نہیں رکھا۔ ہاں اگر جنگی حالت آ جاتی تو وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس قافلے کو روکنے کا پورا ایک جو ہے انتظام کیا اور اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے 313 یا 317 یا 319 افراد، مختلف روایت ہیں، 319 یا 317 یا 313، مشہور 313 ہے، 313 افراد کو لے کر روانہ ہوئے، اور اس قافلے کا جو مقصد تھا، یہ جو لشکر جا رہا ہے 313 کا، یہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہا تھا، یہ جنگ کے لیے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس قافلے کو روکنا مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں جو گھوڑے تھے وہ بھی کم تھے،
جو سوار افراد تھے وہ 70 اونٹوں پر سوار تھے، اور 3 فٹ جو ہے یعنی 3 افراد کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، تلواریں بھی بہت کم تھیں اور جو ہے زرہیں بھی بہت تھیں، جنگ کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب روانگی کا قصد فرمایا تو ایک مقام پر جا کر پڑاؤ کیا اور اپنے جو ہے کیا نام ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کو آرام کے لیے ٹھہرا دیا۔ اتنے میں ابو سفیان جو ملک شام سے مال لے کر روانہ ہو چکا ہے، اس کو کسی نے خبر دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اب ابو سفیان نے کہا اچھا یہ راستہ جو پڑتا ہے ملک شام سے مکے جانے کا تو درمیان میں مدینہ ضرور آتا ہے، مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے گزرے گا بدر کے مقام سے۔ جب یہ خبر ابو سفیان کو ملی تو ابو سفیان نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ تو اس نے اپنا روٹ تبدیل کر دیا۔ جب اس نے اپنا روٹ تبدیل کیا، ساتھ ساتھ اس نے ایک اور کارروائی کی۔ اس نے جو ہے ایک دمدم غفاری شخص اس کا غلام تھا، اس کو ابو سفیان نے مکے روانہ کیا کہ محمد مدینے سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، محمد مدینے سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے اپنے نوجوانوں کو روانہ کرو۔ اب جب یہ خبر دمدم غفاری نے مکے جا کر دی، اور دی بھی بڑے اسٹائلش انداز سے، وہاں جا کر اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، کپڑے پھاڑ لیے، کجاوا کاٹ دیا، اس کا مقصد تھا بڑا اہم معاملہ ہونے والا ہے۔ اب پورا مکہ جمع ہو گیا، ابو جہل کو بھی خبر ملی، اور جو عتبہ تھا اس کو بھی خبر ملی، ولید تھا اس کو بھی خبر ملی، بڑے بڑے جو ان کے سرداران تھے مکے کی کریم اس دور میں جس کو کہا جائے، وہ سب جو ہے پوری پارلیمنٹ مکے کی جمع ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے قافلے کو اگر نہ بچایا تو ہم تو معاشی طور پہ تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا سارا سرمایہ اس قافلے پہ لگا ہوا ہے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارے لیے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ اب ہم قافلہ تیار کرتے ہیں جنگ کے لیے، ہم قافلہ تیار کرتے ہیں جنگ کے لیے۔ یہاں سے ابو جہل نے پورا قافلہ تیار کیا، اور اس قافلے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 900 سے زیادہ افراد لڑنے والے، اور ہر شخص گھوڑے پہ سوار، اور ہزاروں اونٹ اس قافلے میں، سینکڑوں گھوڑے، ہزاروں تلواریں، تیر، بھالے، نیزے، ہر طرح کا جنگی سامان اس قافلے میں موجود تھا، کہ جو اپنے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے نکلا اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے کفار کا قافلہ نکلا۔ اب جب یہ قافلہ روانہ ہوا تو یہاں سے سمندر جو بحیرہ عرب ہے، یہاں سے ابو سفیان اپنے اس قافلے کو مکے کی طرف لے کے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو اس نے دوبارہ جو ہے اپنا قاصد بھیجا کہ اب اپنا قافلہ روک دو، ہم سکون سے یہاں پہنچ گئے ہیں، لہذا اب جو ہے جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ابو جہل کو سارے سرداروں نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اپنا لشکر تیار کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا، ہمیں اپنا قافلہ بچانا تھا، وہ قافلہ باحفاظت مکے پہنچنے والا ہے، لہذا اب جنگ کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ابو جہل کہتا ہے نہیں، اب جو ہے میں نے جب قافلہ تیار کر لیا ہے تو مسلمانوں کو نیست و نابود کر کر ہی چھوڑوں گا۔ ظاہر موت جب سر پہ منڈلاتی ہے تو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو باہر ابو جہل نے ضد کر کے وہ قافلہ لے کر نکل پڑا۔ اب نبی علیہ السلام مقام صفرہ پر آرام فرمائے، رکے ہوئے ہیں۔ یہاں سے حضور علیہ السلام نے 2 لوگوں کو روانہ کیا، 2 صحابہ کو روانہ کیا، اور فرمایا کہ دیکھ کر آؤ کہ ابو سفیان کے قافلے کا کیا معاملہ ہے۔ جب یہ گئے تو انہوں نے خبر دی یا رسول اللہ ابو سفیان کا قافلہ تو باحفاظت مکے کی طرف نکل چکا ہے، یعنی قافلہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ البتہ دوسری بری خبر یہ ہے کہ ابو جہل کا پورا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ اب جب یہ خبر حضور علیہ السلام کو ملی تو حضور علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ اب جو ہے قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی۔ یہ معاملہ جب حضور نے اپنے صحابہ کو پیش کیا کہ میرے صحابہ کیا مشورہ دیتے ہو، کیونکہ ہم جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے، کیا مشورہ ہے تمہارا کہ ہم جو ہے اس قافلے کا تعاقب کریں جو ابو سفیان کا مال لے کر آ رہا ہے، یا ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کریں؟ تو کئی صحابہ نے کہا کہ قافلے کا تعاقب کرتے ہیں کیونکہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، اور کئی نے کہا جس میں حضرت ابوبکر صدیق شامل ہیں، حضرت عمر شامل ہیں، حضرت مقداد شامل ہیں، حضرت معاذ شامل ہیں، سعد بن معاذ شامل ہیں، ان حضرات نے کہا کہ ہم جو ہے کفار کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ بعض نے کہا کہ ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے،
کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم لڑ سکیں. ہمارے پاس تو تلواریں بھی پوری نہیں ہیں, ہمارے پاس تو سواریاں بھی پوری نہیں ہیں. ظاہر گراؤنڈ جو پوزیشن تھی, جو ریئلٹی تھی, وہ یہی تھی. لڑنے والی پوزیشن میں نہیں تھے, نہ جنگ کے لیے نکلے تھے. بعض تو اپنا سادہ سامان بھی لے کر نہیں نکلے تھے. چلتے ہوئے حضور سے انہوں نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ہم اپنی چند سواریاں اور لے لیں. حضور نے فرمایا کہ اتنا بڑا کام نہیں کرنے جا رہے, ویسے ہی آ جاؤ. کوئی جو ہے جنگ کی تیاری نہیں تھی, ان ایکسپیکٹڈ جنگ ہوئی ہے. اور ہوا کیا, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ساری مشاورت سنی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مزاج شناس ہیں, سمجھ گئے کہ حضور چاہتے ہیں کہ ہم واپس نہ لوٹ جائیں, کیونکہ واپس لوٹنے میں خطرات تھے. کیا خطرات تھے؟ ایک تو ہماری داخلہ پالیسی جو تھی وہ متاثر ہو جاتی, کیونکہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا وہ اور پروپیگنڈا کرتا تھا, وہ ڈر کے آ گئے, اس طرح کی باتیں ہوتی. اور پھر اسلام جو ہمیشہ جو ہے غالب رہنے والا ہے, وہ بظاہر مغلوب ہوتا نظر آتا. اور بھی کئی حکمتیں تھیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر تقریر فرمائی کہ ہم جو ہے واپس نہیں جائیں گے, بلکہ ہم حضور علیہ السلام کی منشا اور حضور کی مرضی کے مطابق جنگ کریں گے. آپ کو دیکھ کر حضرت عمر نے بھی یہ تقریر فرمائی, پھر حضرت مقداد نے تقریر فرمائی. اب یہ جو گفتگو چل رہی تھی, اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی. وہ کیا آیت ہے وہ سماعت کیجیے. اللہ فرماتا ہے, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, محبوب یاد کرو اللہ تم سے دو قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کر چکا ہے. دو قافلے کون سے؟ اگر میں یہ سارا بیک گراؤنڈ نہ بتاتا تو آپ کو اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. احدى الطائفتين, دو قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کر چکا ہے. ایک قافلہ ابو سفیان کا ہے جو افضل لینے گیا تھا, مال لینے گیا تھا, اور دوسرا قافلہ ابو جہل کا ہے. اور اللہ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, محبوب اللہ آپ سے یاد کیجئے دو قافلوں میں سے ایک کا وعدہ کر چکا ہے. أَنَّهَا لَكُمْ, ایک قافلہ آپ کا ہوا, ایک قافلہ آپ کا ہوا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ, اور آپ یہ چاہتے تھے کہ بغیر لڑے, بغیر کانٹوں پر چلے, بآسانی مال والا قافلہ لے لیا جائے اور جنگ والا چھوڑ دیا جائے. آپ کی خواہش یہ تھی, لیکن اللہ آگے کیا فرماتا ہے, تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ چاہتا ہے کہ حق کو سچ کر دکھائے. ادھر توجہ رکھیں, اللہ چاہتا ہے کہ حق کو سچ کر دکھائے اور کافروں کو دبے پیر بھاگنے پر مجبور کر دے, مجبور کرتے اللہ تعالیٰ ان کو بھاگنے پر. اب یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام علیہ الرضوان نے بیک زبان کہا, یا رسول اللہ آپ جہاں جانا چاہیں لے کر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. اور اس دوران جو صحابہ کرام علیہ الرضوان نے تقریریں کی, وہ ان تقریروں میں سے دو تقریریں سننے والی ہیں, وہ میں لکھ کے لایا ہوں اپنے پاس. البدایہ و نہایہ کی عبارات ہیں. حضرت مقداد, یہ مہاجر صحابی ہیں, انہوں نے کیا تقریر کی, کہتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انا لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكم مقاتلون. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت مقداد نے. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں وہ بات کہتا نہیں سنیں گے جو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے کہی تھی. اگر آپ نے والا بیان یاد ہو میرا, تاریخ بیت المقدس والا, اس میں نے پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ ان بدبختوں نے کہا جب قوم جبارین سے مقابلہ کرنے کی باری آئی, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, ہم یہیں بیٹھے ہیں. تو حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے, بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں ہم کہیں گے آپ جائیں, آپ کا رب جائے, جہاد ہو, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ تقریر کی. حضور علیہ السلام بہت مسکرائے, کھڑے ہوئے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مزید کوئی اور مشورہ بھی دے, مزید کوئی اور مشورہ بھی دے. حضور کا اس سے مقصد یہ تھا کہ ابو بکر بھی مہاجر ہیں, حضرت عمر بھی مہاجر ہیں, حضرت مقداد بھی مہاجر ہیں, لیکن انصار میں سے ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. جو مدینے میں رہنے والے مسلمان تھے, انصار تھے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی.
تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضور یہی چاہتے ہیں کہ انصار اپنا حصہ شامل کریں. اب حضرت سعد بن معاذ کی تقریر سنیں. یہ ایسی تقریر تھی جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. یہ تقریر سنی ہے. وہ تقریر کیسی ہے؟ حضرت سعد بن معاذ تقریر عرض کرتے ہیں كأنك تعرض بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لبستعرضت بنا هذا البحر فخضبته لخضبنا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کر کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی شخص انکار نہیں کرے گا آپ کے حکم کا. ہم میں سے کوئی شخص پیچھے نہیں رہے گا آپ کے ساتھ جانے سے. آپ ہم سے یہاں جنگ بدر 200 میل جانے کی بات کرتے ہیں. ہمیں آپ اگر حکم دیں کہ ہم سمندر میں کود جائیں, خدا کی قسم ہم سمندر میں کود جائیں گے. آپ ہمیں حکم کریں ملک شام اور ایران جا کر لڑنا ہے تو ہم جل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. بس ایک شرط ہوگی کہ آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. آپ کا ساتھ ہونا چاہیے. اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ یریک منا ما تقر به عینک. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے اللہ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کی برکت سے سفر شروع کر دیجیے. اللہ کی برکت سے سفر شروع کر دیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تقریر کے بعد, سعد بن معاذ کی اس تقریر کے بعد جو ہے لکھا ہے مورخین نے وَبَسَطَهُ ظَالِمٌ, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تقریر سن کر اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ جو داڑھیں ہیں, عام طور پہ حضور مسکراتے تھے لیکن یہ تقریر سن کر حضور ہنس پڑے اور ایسے ہنس پڑے کہ داڑھیں نظر آنے لگی. مطلب کیسی جو ہے خوشی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی تھی. یہی سعد بن معاذ ہیں کہ غزوہ احزاب میں جنگ لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ کی رگ جو ہے وہ کٹ گئی تھی اور خون جو ہے بالکل پانی کی طرح وہاں پر جیسے کسی نے جو ہے کوئی نل کھول دیا اور پریشر سے جو ہے خون بہ رہا تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ اب میں نہیں بچنے والا, تو انہوں نے دعا کی یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں یہودیوں کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نہ دیکھوں. یہ غزوہ احزاب میں شہید ہوئے تھے. انہوں نے یہ دعا کی. مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی یہ دعا ابھی پوری ہونی تھی کہ ان کا خون رکنا شروع ہو گیا. خون رک گیا, یعنی وہ جو بہ رہا تھا وہ خون بہنے سے رک گیا. اب سنیں آگے کیا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ سعد بن معاذ کدھر ہے, سعد بن معاذ کدھر ہے, کیونکہ یہ یہودیوں کی جو ہے مغلوب ہو جانے تک کی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ جب تک یہودیوں کو میں پسپا ہوتے ہوئے نہ دیکھ لوں تب تک مجھے موت نہ دینا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت بھی تھی جو مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خصوصی امت مسلمہ کے لیے وصیت ہے کہ یہودیوں کو کبھی عرب میں داخل نہ ہونے دینا. یہودیوں کو کبھی عرب میں داخل نہ ہونے دینا. اگر یہودی عرب میں آیا تو اس سے مسلمانوں کے درمیان انتشار ہو جائے گا. اور آج دیکھیں وہی ہو رہا ہے, وہی ہو رہا ہے. آج صبح جو کل رات کو شاید یہ پوری جو ان کی نہیں ہے اقوام متحدہ کی جو ہے پوری کانفرنس ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کیا بات کی کہ مسلمان جو خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. یعنی وہ جو ہے اب اس عنوان پر میں بات نہیں کرنے جا رہا کیونکہ میرا موضوع ابھی کافی باقی ہے, ورنہ میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرتا کہ انہوں نے جو حرکت کی ہے ان کے اس جواب میں قرآن کیا کہتا ہے, کیونکہ قرآن قیامت تک کی رہنے والی کتاب ہے. کہ آیا جب میں نے یہ ساری ان کی جو کانفرنس میں ان کی باتیں ہوئی ہیں, رات کو میں نے ٹی وی چینلز پر بھی کافی دیکھا, سرچنگ کی اس کے اوپر کہ آخر معاملہ ہوا کیا ہے, تو قرآن پاک کی کئی آیات میرے ذہن میں آئی, اس کے تراجم ذہن میں آئے کہ کس انداز سے مسلمانوں کو خاص طور پر پاکستانیوں کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش ہے. گویا کہ 295C اور 295B کو ختم کروانے کے چکر میں, بلکہ گویا کہ کیا انہوں نے باقاعدہ برملا دعوت کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم کی جائیں, اور اس طرح کے قوانین کہ جو آپ کی انتہا پسندیوں کی طرف جاتے ہیں ان کو وہ انتہا پسندی کہتے ہیں. اس کو انتہا پسندی کا یعنی اگر فلسطینی اپنے اوپر ظلم و ستم ہونے والے معاملات کا جو ہے
پیش کرے کہ ہم پر یہ ظلم و ستم ہوتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ فلسطینی جو ہے دہشت گردی کی باتیں کرتا ہے. جس کو آپ دہشت گردی کہہ رہے ہیں وہ ان کے ایمان کا اور ان کی تاریخ کا حصہ ہے. جس کو یہ دہشت گردی کہا کرتے ہیں, جس کو یہ ہمیں انتہا پسندی کہہ رہے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے, بلکہ جز کیا عین ایمان ہے. جس قانون کو یہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ ہمارے بدبخت بغیرت حکمران جو ہیں, اللہ ان کو غارت کرے, تباہ و برباد ہو یہ لوگ. یہ یعنی کل اس تحریک کے ایک بندے نے کہا کہ یہ قانون تو کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے, کسی دوسرے مسلم ملک کے اندر نہیں ہے. 295C والا 295B والا جو قانون ہے, کسی دوسرے ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہے. پاکستان میں یہ قانون کیوں بنایا گیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ معاملہ کہاں تک آ گیا. یعنی میں آج ہی کی اس اکیڈمی کے مختلف تقاریر میں کہہ چکا ہوں, ان حکمرانوں سے کوئی بعید نہیں کہ یہ قوم کو اٹھا کر کیوں حوالے کرنے کو کفار کے. اللہ ان کو جو ہے بدل دے, ان کو اگر نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد کرے, اور ان کو جو ہے عبرت کا نشان بنائے, اور یہ جو ہے رسوا ہو کے رہ جائیں دنیا کے اندر. اور نبی علیہ السلام کا جھنڈا جیسے بلند تھا وہ ویسے ہی بلند رہے گا. ہمیں صرف حصہ شامل کرنا ہے, یہی غزوہ بدر کا درس بھی ہے. تو خیر, نبی علیہ السلام نے جب یہ تقریر سنی اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سنا, اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ سعد ابھی کدھر ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ ابھی حیات ہے, زندہ ہے, اس کی روح نہیں نکلی. کہا کہ سعد کو لے کر آؤ, اور اس کی جو امدادی معاملہ ہے, اس کی جو مرم پٹی کرنی ہے, اس کے لیے اس کا خیمہ ہماری مسجد کے بالکل دروازے کے سامنے لگا. کیوں؟ تاکہ میں یہاں سے آتے جاتے معاذ کی خیریت دریافت کرتا رہوں. دیکھیے, اب جب نبی علیہ السلام معاذ کے خیمے میں آئے تو دیکھا کہ معاذ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے, اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے گود میں لیا اور سینے سے لگا لیا, سینے سے چمٹا لیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسی حالت میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آپ کے جسم میں جا ہوئی. آپ اندازہ کیجئے, آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا مدینے میں موت آئے, حضور کی مبارک گود میں سینے سے سر لگا ہوا ہے اور روح قبض ہو رہی ہے, کیا شان ہوگی معاذ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے یہ پہلی تقریر کی تھی, اور یہ انصاری صحابی ہے. حضور علیہ السلام اس سے بہت خوش ہوئے. اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح جو ہے وہ جنگ ہونی ہے, صبح جنگ ہونی ہے, ہم جا کر میدان کا معائنہ تو کر کے آئیں, ہم جا کر میدان کا معائنہ کر کے آئیں. اب نبی علیہ السلام جو میدان بدر ہے جہاں پہ جنگ ہونی تھی اس کے معائنے کے لیے روانہ ہوئے. حضرت علی بھی آپ کے ساتھ تھے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ تھے, اور ایک روایت میں آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی. آپ جب میدان بدر میں گئے تو آپ نے نشانات لگانا شروع کر دیے, نشانات لگانا شروع کیے, اور ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پہ عتبہ گر کر مرے گا, اس جگہ پہ جو ہے ولید گر کر مرے گا, اس جگہ پہ جو ہے ابو جہل گر کر مرے گا. باقاعدہ لائن کیجیے آپ نے. اور البدایہ والنہایہ میں حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے, حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جنگ بدر جب مکمل ہو گئی تو ہم نے دیکھا جب ان کی لاشیں اٹھانے کی باری آئی تو جہاں پر حضور نے لکیر کھینچی تھی اس سے ذرہ برابر بال برابر کوئی آگے پیچھے نہیں تھا. میرا موضوع جو ہے وہ عقائد اہل سنت ثابت کرنا نہیں ہے, ورنہ میں نے جمعے میں اس پر بات کی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ کسی جان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گی. لیکن یہاں پر دیکھو شان کیسی ہے نبی کی, کیونکہ جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا, وہیں یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ جاننے والا ہے اور خبر دینے والا ہے. تو یہ خبریں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہوئی ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل, عتبہ اور شیبہ. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں, جنگ بدر کا نقشہ حضور کو پتا ہے کون فتح یاب ہوگا, لیکن ایک بشری تقاضے بھی تھے جو حضور علیہ السلام نے پورے فرمائے. اور علامہ سعادت علی قادری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ غفلت طاری فرما دیتا تھا تاکہ میرے محبوب کی نیاز مندیاں بھی سامنے آئیں, اور ناز مندیاں آپ صبح دیکھیں گے. اب دیکھیے کیا ہوا. جب نبی علیہ السلام میدان کا معائنہ کر کے واپس تشریف لائے اپنے صحابہ میں, تو حضرت سعد بن معاذ نے عرض کیا
یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کا ایک خیمہ بنا دیں جس کو عریش کہا جاتا ہے، خیمہ بنا دیں، اس میں آپ آرام کیجئے گا، اور ہم وہ خیمہ تھوڑا اونچی جگہ پر بنائیں گے، وہاں پر آپ اور آپ کے یار مزاج شناس سیدنا ابو بکر صدیق ہوں گے، اور میں باہر کھڑے ہو کے پہرا دوں گا، حضور نے مسکرا کر اس بات کو قبول فرمایا کہ ہاں صاحب تمہیں یہ خدمت کی بھی اجازت ہے، تو حضرت سعد بڑا خوبصورت سا ایک جو ہے وہ خیمہ بنا دیتے ہیں جہاں پہ انوار الہیہ کی تجلیات کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا خیمہ بنتا ہے، حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح جب جنگ ہوگی تو آپ میدان میں مت آئیے گا جب تک ہم حیات ہیں، آپ بس ایک کام کیجئے گا، آپ کی نظر ہم پہ ہونی چاہیے، جو آپ کی نظروں میں ہو وہ مغلوب کیسے ہو سکتا ہے، آپ جنگ میں مت آئیے گا، آپ بس اس خیمے میں رہ کر ہمیں دیکھیے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ بنا کے روانہ ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ سو جائیں، اب ذرا آپ امیجن کریں، تصور کریں، صبح جگ ہونی ہے اور سارا دن سفر کیا ہے، مدینے سے مقام صفرا پر آئے، مقام صفرا سے بدر کی طرف گئے، یہ جنگ یعنی پورا ایک سفر ہے، اور سفر بھی بڑا کٹھن سفر ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اس سفر میں جو ہے سارے گھوڑوں پر سوار تھے، بندہ پیدل بھی چلے تو تھک جاتا ہے، گھوڑے پر بھی چلے تو تھک جاتا ہے، یہاں پر تو صرف 70 اونٹنیاں ہیں یا اونٹ ہیں اور صرف 2 گھوڑے ہیں، اور سامان بھی کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز ساتھ نہیں لائے، اس حالت کے اندر دن بھر سفر کر کر اس مقام پہ پہنچے اور اگلے دن جنگ ہونی ہے، فکر کیسی ہوگی، نیند کس کو آئے گی؟ لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے سارے صحابہ سو جائیں، سارے صحابہ سو جاتے ہیں، اور مختلف روایات میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ما منا الا نائم الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص بھی جاگنے والا نہیں تھا حضور کے سوا، سب سو رہے تھے، اور حضرت علی آگے فرماتے ہیں کہ ایسی میٹھی نیند یا تو مجھے ہجرت کی رات آئی تھی جب میں سویا تھا، یا پھر آج کی رات آئی تھی، اور صحابہ بڑے سکون سے سوتے ہیں، فریش، اور صبح حضور علیہ السلام کی آواز پر سارے جو ہے اٹھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا تو حضور جو ہے ایک درخت کے نیچے بڑی گریہ وزاری کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے کہ مولا تبارک و تعالیٰ تو نے جو مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ وعدے آج پورے کرنے کا وقت ہے، اپنے وعدوں کو پورا فرما، کیونکہ اس میدان میں ایک پریشانی یہ تھی کہ جس مقام پر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کیا تھا وہاں پر ریت والی زمین تھی، وہاں پر بندہ آسانی سے چل نہیں سکتا تھا، جو بھی قدم رکھتا پاؤں اندر دھس جاتا، تو ایسے معاملے میں لڑنا بڑا مشکل ہے، سواریوں کے پاؤں بھی اندر دھس رہے ہیں، لڑنے والوں کے پاؤں بھی اندر دھس رہے ہیں، وہ تیزی نہیں آ سکتی لڑائی کے اندر، اور جس مقام پہ کفار تھے وہاں پر جو ہے مٹی تھی، وہ ان کے پاؤں اندر نہیں دھس رہے تھے، تو حضور علیہ السلام کی دعا کا پہلا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ فجر کے وقت جو ہے اللہ نے بارش نازل فرمائی، کمال دیکھیے، یعنی صحابہ کہتے ہیں اور مورخین نے لکھا ہے کہ اقوال کے اندر ملتا ہے کہ اس وقت کوئی آثار نہیں تھے بارش کے، دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، ورنہ صحابہ کرام تو ستاروں کو دیکھ کر، آسمانی حیات کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی بارش کب ہونی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو علوم اور حضور علیہ السلام کی مبارک سینے سے جو انوار ملتے تھے اس کے اوپر بھی اگر بات کی جائے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ صحابہ کرام کو فلکیات کا علم کیسا تھا، حضرت عمر کا فلکیات کا علم کیسا تھا، حضرت ابو بکر کا فلکیات کا علم کیسا تھا، حضرت عمر بن عبد العزیز کا فلکیات کا علم کیسا تھا، لاجواب جو ہے علوم میں ماہر یہ لوگ تھے۔ تو صبح جو ہے بارش ہو گئی، اب بارش کا نتیجہ یہ نکلا مسلمانوں کا لشکر جہاں پر تھا وہ جگہ تو بارش کے پانی کی وجہ سے اور مضبوط ہو گئی، اب وہاں پر پاؤں اندر نہیں دھستے، اور جس جگہ پر کفار کا لشکر تھا وہاں پر پانی بھر گیا، اب انہوں نے جو حوض اور کنویں اپنے پینے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ سب جو ہے گدرے ہو گئے، پینے کے قابل نہ رہے۔ اب یہاں پر جب بارش ہو رہی، کیونکہ یہ جگہ اوپر ہے اور جہاں کفار ہیں وہ جگہ نیچے ہے، ڈھلان میں، ان کے لیے سہولت تھی،
یہاں پر مسلمان دشواری میں تھے، لیکن اب مسلمانوں کے لیے سہولت ہے، وہ تکلیف میں ہے، کیونکہ ان کا پورا لشکر پانی سے جو ہے بڑھ چکا ہے، پانی وہاں پر ڈھیران کی طرف آ چکا ہے، کیسے ان کے معاملات کیا ہوں؟ خیر، اب یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پانی جمع کرنا شروع کر دیا۔ جو کنواں تھا جس کو بدر کا کنواں کہا جاتا ہے، تو اس بدر کے کنویں میں جو ہے پانی جمع ہوا اور چھوٹی چھوٹی حوضیاں بنا لی، اپنے جانور جو تھے مختصر سے ان کو پانی پلائے اور اپنے برتنوں کو جو ساتھ لائے تھے وہ بھر لیے۔ اب جب صبح کا وقت ہوا تو کفار کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اخلاق اور اسوہ حسنہ حضور کا، کفار کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب وہاں سے کفار آتے ہیں یہاں پر مسلمانوں کے لشکر کی طرف پانی پینے کے لیے۔ یہاں پر حضرت عمر نے جھڑک کے بھگایا ان کو کہ تمہارا اب یہاں پر پانی پہ کوئی حق نہیں، اب صرف تلواروں سے فیصلہ ہوگا۔ یہ خبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنی، فرمایا عمر ان کو نہ روکو، ان میں سے جو بدر کے کنویں سے پانی پینا چاہتا ہے اس کو پانی پینے دو، جو بدر کے کنویں سے پانی پینا چاہتا ہے پانی پینے دو۔ لیکن یہاں پر ایک بڑے مزے کی بات پیش آئی، حضور فرماتے ہیں کہ سب کو پانی پینے دو، صرف حکیم بن حزام کو پانی مت پینے دینا، حکیم بن حزام کو پانی مت پینے دینا، باقی جو پیتا ہے اس کو پانی پینے دو کفار کے لشکر میں سے۔ اب بڑا عجیب معاملہ ہوا، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ سارے کفار کو پانی پینے دو، حکیم بن حزام کو پانی نہیں پینے دینا؟ تو شاعر کہتا ہے گویا کہ حضور نے فرمایا کہ چشمے بینا پردوں میں جو چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، ہمیں پتا ہے کہ حکیم بن حزام ہمارا غلام ہے، ابھی تو حالت کفر میں ہے، لیکن حکیم بن حزام کے گلے میں ہماری غلامی کا پٹا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ مورخین نے لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ کفار میں سے جو شخص بدر کے کنویں سے پانی پیے گا وہ آج مارا جائے گا، جو یہ فیصلہ ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو شخص جو ہے وہ بدر کے کنویں سے پانی پیے گا وہ آج مارا جائے گا۔ تو حضرت حکیم بن حزام تو ہمارے غلام ہیں، ابھی حالت کفر میں ہیں، لیکن ابھی جب جنگ ختم ہوگی مسلمان ہونے والے ہیں۔ اور یہی ہوا، مورخین لکھتے ہیں جس نے بھی بدر کے کنویں سے اس رات کفار کے لشکر میں سے پانی پیا تھا وہ سب اس دن مارے گئے، سب مارے گئے۔ اور حکیم بن حزام نے غزوہ بدر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اپنے غلاموں کی مہریں اور غلامی کے پٹے اپنے غلاموں کے گلوں میں پڑے دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتا ہے کون ہمارا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق بظاہر مسلمان ہو، نمازیں پڑھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، پیچھے کھڑا ہوتا ہو، حتیٰ کہ جہاد میں بھی ساتھ آتا ہو، حضور کو پتا ہے منافق ہے۔ اور حکیم بن حزام کفار کے لشکر میں ہو، حضور کو پتا ہے کہ اپنا ہے، ابھی وہاں ہے، کچھ وقت بعد ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ یہ معاملہ گزر گیا تو مورخین لکھتے ہیں کہ حکیم بن حزام کہا کرتے تھے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بدر کے کنویں سے پانی نہ پلایا، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے بدر کے کنویں سے پانی نہ پلایا۔ بہرحال اب سنیے اب کیا ہوا، جنگ شروع ہوتی ہے، کفار کی طرف سے 3 لڑنے کے لیے سردار ولید آتا ہے، عتبہ آتا ہے اور شیبہ آتا ہے، یہ 3 لوگ آتے ہیں لڑنے کے لیے۔ یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا ہے 3 انصاری صحابہ کو، یہ سارے جو ہے خول میں تھے اور چہرہ چھپایا ہوا تھا کپڑے سے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں سے ولید نے یا عتبہ نے یہ پوچھا تم لوگ کون ہو، تم لوگ کون ہو؟ تو ان مسلمان صحابہ نے بتایا کہ ہم جو ہے انصاری صحابہ ہیں۔ تو وہ تو پہلے غرور میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے خاندان میں سے کسی کو بھیجو، قریش میں سے کسی کو بھیجو۔ اب جب یہ یہاں پر لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو روانہ کیا، حضرت امیر حمزہ کو روانہ کیا اور حضرت حارث کو روانہ کیا۔ یہ 3 لوگ گئے تو اب پوچھا ولید نے تم کون ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم تیری موت ہیں، ہم تیری موت ہیں، میں علی ہوں، یہ میرے چچا حمزہ ہیں اور یہ حارث ہے، یہ حارث ہے۔ اب زبردست قسم کی لڑائی شروع ہوتی ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی بار جو ہے وہ حضرت علی کرتے ہیں اور ولید کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دوسرا بار حضرت حمزہ کرتے ہیں، شیبہ کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تیسرا جو حضرت حارث ہیں ان کا مقابلہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے،
تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. یہاں پر حضرت اچھا یہ تھوڑے زخمی بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی پنڈلی کی جو ہڈی ہے وہاں پر شیبہ وار کر دیتا ہے اور ہڈی ٹوٹ کر اس کا گودا باہر آ جاتا ہے. آپ وہاں پہ گر جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دیکھتے ہیں تو وہاں پر جا کے مغیرہ کو جو ہے وہ واصل جہنم کر دیتے ہیں. شیبہ کو جو ہے وہ واصل جہنم کرتے ہیں اور کفار کے لشکر کے اندر بے ترتیبی پھیل جاتی ہے کہ ہمارے پہلے ہی 3 جو سردار تھے وہ واصل جہنم ہو گئے, ان کے طور پر مر گئے. جیسے آج کے طور پہ جو ہے یہ ہندو کہتے ہیں انڈین فورس کہ کہا کرتی ہے کہ ہمارے جو فوجی ہیں وہ شہید ہو گئے, تو بولے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے وہ شہید ہو گئے. تو ان کا جو لشکر ہے وہ بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے. اب یہاں پر حضرت حارث کو مولا علی اٹھاتے ہیں, حضور کے پاس لاتے ہیں. تو حضرت حارث عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ میں شہید نہیں ہوا, کیا مجھے شہادت نہیں ملے گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ آپ شہید ہی ہوں گے, آپ شہید ہی ہوں گے. اور یہی معاملہ ہوا جب وہاں سے روانہ ہوئے تو مقام صفرا پر آپ کا وصال ہو گیا, آپ نے انتقال فرمایا اور وہیں پر جو ہے آپ کی قبر شریف بنائی گئی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور روایت میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے سے وہاں سے روانہ ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پوری وادی کو مشک و عنبر کی خوشبو سے اٹا ہوا دیکھا. تو میرے لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر اسلام کا پہلا شہید موجود ہے, جو غزوہ بدر کا جو پہلا شہید ہے وہ یہاں پر موجود ہے, حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری جو ہے وہاں کا جو حصہ تھا مٹی کے اندر جو ہے وہ خوشبو تھی. اب باقاعدہ یہ 3 کر کے جنگ شروع ہونے کے بجائے کفار نے بدحواسی میں تیر برسانا شروع کر دیا. تیر برسانا شروع کر دیے. اب تیروں کی جو بھرمار ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. یہاں پر تو روکنے کے لیے کچھ نہیں ہے. تیر کس سے روکیں؟ یہاں پہ تلواریں بھی کم ہیں, بھالے بھی کم ہیں, نیزے بھی کم ہیں اور زرہیں بھی کم پہنی ہوئی. تیروں سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ اب یہاں پر حضور کا معجزہ پیش آتا ہے. حضور نے مٹھی بھر کر کنکر اٹھائے اور ان کی طرف پھینکے اور قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب تم نے بدر کی رات, بدر کی جنگ میں جو کنکر ان کی طرف پھینکے تھے وہ تم نے نہیں پھینکے تھے, اللہ نے پھینکے تھے. اور روایت میں آتا ہے وہ تیروں کو گرایا اور کئی کفار کو جو ہے وہ کنکر جا کر لگے اور وہ دوبارہ لڑنے کے لیے جو ہے کمر باندھ نہ سکے اپنی. باقاعدہ جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے اندر بڑے زبردست واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہے وہ پیش آئے. ان میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو تھی وہ لڑائی کے دوران ٹوٹ گئی. کسی کافر کے خود پر لگی, جو اس نے لوہے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر لگی تو وہ تلوار ٹوٹ گئی. اب اس عظیم جنگ کے دوران جس میں لڑنے والوں کی تعداد کم ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہے, اس دوران حضرت عکاشہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے, کیا کیا جائے؟ حضور کھجور کے پیڑ کی ایک لکڑی دے دیتے ہیں, جاؤ عکاشہ اس سے لڑو, جاؤ عکاشہ اس سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں کہ میری وہ تلوار اتنی تیزی سے گردن نہیں کاٹتی تھی جتنی یہ چھڑی لکڑی جو ہے کفار کے سر تن سے اتار دیا کرتی تھی. پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تلوار صرف حضور کی زندگی تک ہی نہیں بلکہ حضور کے وصال فرمانے کے بعد بھی تلوار کی طرح کام کرتی تھی. دوسری تلوار لوہے کی تلوار سے تو اس دن کے بعد حضرت عکاشہ نے لڑنا ہی چھوڑ دیا تھا. حضرت عکاشہ اسی لکڑی کی تلوار سے لڑا کرتے تھے جو حضور نے عطا کی تھی. پھر یہ جو تلوار تھی یہ جو ہے جنگ یمامہ جب ہوئی, حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ یمامہ میں شہادت ہوئی تو یہ تلوار وہیں پڑی گئی, گم ہو گئی اور کسی کے ہاتھ نہ لگی. دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, انہوں نے ایک کافر سے جو ہے لڑنے کے لیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی سامنے جب دیکھا حضرت زبیر نے, وہ تو پورا بندہ لوہے کے اندر گھرا ہوا ہے, پورا لوہا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے, تو حضرت زبیر بن عوام نے اس کی آنکھ میں جو ہے اپنی برچھی ماری اور اتنی سختی کے ساتھ ماری جب وہ باہر نکالی گئی تو وہ اوپر سے مڑ چکی تھی. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ انسانی طاقت نہیں تھی, وہ جو اللہ نے حضور کی دعا سے فرشتے بھیجے تھے یہ فرشتے کی طاقت تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ برچھی حضور نے اپنے پاس رکھ لی تھی کہ اس میں فرشتے کی طاقت تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ آئی, پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کے پاس, پھر حضرت عثمان کے پاس, پھر حضرت علی کے پاس, پھر حضرت امام حسن کے پاس وہ برچھی آئی اور پھر امام حسن سے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی. پھر یہ برچھی
امام حسین کے پاس آئی. امام حسین سے جو ہے حضرت زبیر بن عوام کے صاحب تھے حضرت عبداللہ بن زبیر, انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی گلچھی مجھے واپس کر دیجئے. تو امام حسن نے یا امام حسین نے وہ گلچھی واپس کر دی. لیکن جب حجاج بن یوسف بدبخت نے عبداللہ بن زبیر یعنی زبیر بن عوام کے بیٹے کو شہید کیا تو وہ گلچھی بھی ضائع کر دی, گلچھی بھی ضائع کر دی. یہ حجاج بن یوسف کی ظلم اور زیادتیوں میں سے ایک زیادتی یہ بھی تھی کہ تاریخی گلچھی کو اس نے جو ہے وہ ضائع کر دیا. خیر یہ جنگ فی الحال جاری تھی. اب جنگ شروع ہونے سے پہلے کے چند واقعات تھے جو ان واقعات کے دوران میرے ذہن سے نکل گئے, میں آپ کو بتاؤں. وہ نبی علیہ السلام نے رات میں تو نیاز مندی کی حالت میں دعا کی تھی, اور جب صبح ہوئی تو حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق ساتھ ہیں, دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ مٹھی بھر مسلمان میں لے کر آیا ہوں, اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. یہ حضور علیہ السلام کا ناز تھا, ورنہ اللہ تو چاہے تو اللہ کا نام کیسے باقی نا. یہ حضور کا ناز تھا, یعنی جو ہے کوئی گویا کہ ایسے چو کے دفتر میں جا کر پاؤں پہ پاؤں مار کر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر کون بیٹھ سکتا ہے؟ وہی جو اس کا دوست ہوگا. عام بندہ تو جا کر نہیں بیٹھ سکتا. وہ جس کو اس پر بڑا مان ہوگا, بولا یہ ایسے چو تمہارے لیے ہوگا, میرے لیے تو میرا دوست ہے. تو یہ ناز بلا تمثیل نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا. رات میں تو عاجزی تھی, نیاز مندی تھی, مولا ہمیں جو ہے فتح یابی عطا فرمانا, اپنے جو ہے وعدوں کو پورا کرنا. لیکن اب جو ہے نیاز مندی نہیں بلکہ ناز برداری ہو رہی ہے, ناز اٹھائے جا رہے ہیں کہ محبوب تم نے جو کہہ دیا اب اس کے بدلے میں ہم فرشتے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا تھا. 5000. یہ جو مودودی جو کمپنی کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر میں جو فتح تھی وہ مسلمانوں کی وجہ سے تھوڑی ہوئی, وہ تو فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, تمہارے منہ میں جہنم کی آگ ہو. کیا اللہ تعالیٰ کو 900 کفار کو مارنے کے لیے 5000 ملائکہ کی ضرورت ہے؟ وہاں تو حضرت جبریل کو اللہ حکم فرماتے تھے, جبریل سارے کفار کو پلٹ کے رکھتے تھے, میکائیل کو حکم فرماتے تھے, سب کو پلٹ کے رکھتے تھے. یہ 5000 فرشتے صرف حضور کی ناز برداری کے لیے اترے تھے. محبوب فکر مند نہ ہونا, محبوب فکر مند نہ ہونا. دیکھو ہم نے فرشتے بھیج دیے ہیں, دیکھو ہم نے فرشتے بھیج دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جو ہے وہاں پر سورما آئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری تلوار وہاں تک اس کے گردن تک پہنچتی ہی تھی کہ وہ پہلے ہی قتل ہو جایا کرتا تھا. یہاں پر بھی علماء نے بڑی زبردست بات کی کہ صحابہ کے تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی کیوں پیش آتی تھی, کیونکہ صحابہ کو غازی کہا جائے, کہ صحابہ کو غازی کہا جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فلانے کفار کے قتل کرنے والے ہیں, ان کو جہنم حاصل کرنے والے ہیں. ایک صحابی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, نبی علیہ السلام کے پاس آئے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آ کر عرض کرتے ہیں ان کی جنگ کے دوران جو ہے وہ یہاں پر تیر لگا تھا, آنکھ باہر آ گئی تھی, آنکھ باہر آ گئی تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ آنکھ ہاتھ میں تھی, وہ آنکھ باہر آ کر ہاتھ میں نہیں آئی تھی بلکہ وہ کسی رگ سے لٹک گئی تھی. پوری جو گٹھلی ہے وہ آنکھ جو ہے لٹک گئی یہاں پر آ کے. اب وہ اسی حالت میں جنگ لڑ رہے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا اے قتادہ تم اس کو اپنی تلوار کی نوک سے کاٹ دو, یہ تمہیں بہت پریشان کر رہی ہے اور تکلیف بھی ہو رہی ہوگی. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی کام حضور سے پوچھے بغیر نہیں کیا, جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی کام حضور سے پوچھے بغیر نہیں کیا. اب یہ فوراً حضور کے پاس گئے, وہی لٹکی ہوئی آنکھ لے کر. آپ ذرا اندازہ کیجئے تکلیف, ابھی ہماری آنکھ میں ہماری پلک کا بال ہی چلا جائے تو ہم دل ملا جاتے ہیں. وہ صحابی آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے, یوں پکڑ کر حضور کے پاس جاتے ہیں, یا رسول اللہ آنکھ باہر آ گئی ہے. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر لکھتا ہے فبصح رسول اللہ, حضور نے اپنا تھوک اس کی آنکھ پہ بھیجا, وہ آنکھ جو ہے اپنی جگہ پر جا کر لگائی, دوسری آنکھ سے زیادہ تیز روشنی سے وہ آنکھ دیکھی. قتادہ کہتے ہیں کہ میری عمر بہت طویل ہوئی, دوسری آنکھ کی روشنی کم ہو گئی جو حضور نے. یہ کہانی نہیں ہے, یہ صحیح روایات ہیں, اور یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں. ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا. اب جو ہے وہ کٹا ہوا ہاتھ, ایک آپ ذرا اندازہ کیجئے, کٹا ہوا ہاتھ کو لے کر جا رہے ہیں حضور کے پاس. یا رسول اللہ ہاتھ کٹ گیا. حضور علیہ السلام نے اس ہاتھ کو پکڑا اور اس کی جگہ پر لگایا, اور جو ہے لعاب دہن وہاں پر لگایا, اور وہ ہاتھ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ کام کرنے لگا.
حضرت خبیب کہتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ اتنی سختی اور مضبوطی سے کام نہیں کرتا تھا جس طرح حضور کا لگایا ہوا ہاتھ کام کرتا تھا. آپ دیکھیں صحابہ کے عقیدے, چیز جڑ گئی اب اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے, آنکھ حضور کی لگائی گئی, ہاتھ حضور کا لگایا ہوا, ورنہ ہاتھ تو اللہ نے لگایا تھا نا, وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں. کوئی بولے صحابہ پر فتویٰ لگائے کہ یہ جو ہے مدد کرنے والا اور مشکل کشائی کرنے والا حضور کو گردانتے ہیں, حضور کو جانتے ہیں. کسی بھی صحابی نے عین جنگ کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے, کیونکہ قبولیت جس کے پاس ہونی ہے وہ ہستی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے پاس جانے کا تو اللہ نے حکم فرمایا ہے, حضور کے پاس جا کر دعائیں مانگنے کا تو اللہ نے حکم فرمایا. محبوب تمہارے پاس آئے, تمہارے پاس آ کر مانگے, آپ ان کی سفارش کریں تو ہم جو ہے قبول کرنے, ہمیں جو ہے قبول کرنے والا پائیں گے. اب مزید جو ہے کئی واقعات اس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش آئے. اس میں سے ایک معاذ اور معوذ کا واقعہ, جس نے جو ہے ابو جہل کو, جنہوں نے جو ہے ابو جہل کو واصل جہنم کیا. یہ دو بھائی تھے چھوٹے, ان میں سے حضرت عبد الرحمن معاذ اور معوذ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے عرض کیا کہ اے چچا جان یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے ان میں سے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے. تو وہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ بدبخت ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے, اور ہم زندہ ہوں اور ہماری زندگی میں حضور کو گالی دی جائے ہمیں برداشت نہیں, ہم اس بدبخت کو قتل کریں گے, ہم اس بدبخت کو قتل کریں گے. کہ یہ ہے بدر کا پیغام کہ ساری دنیا مخالف ہو جائے, بندہ حضور کو لبیک کہتے ہوئے حضور کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے. خیر یہ دونوں صحابہ گئے, غالباً حضرت معاذ نے حضرت معوذ نے, دونوں بھائی تھے. انہوں نے, ان میں سے ایک نے جو ہے ابو جہل کے پاؤں میں چاقو گھونپا, ابو جہل گھوڑے سے نیچے گر گیا اور دونوں نے ان پر ٹوٹ کر حملہ کیا. پیچھے سے اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, اکرمہ کے بیٹے ہیں, انہوں نے حضرت معاذ کے ہاتھ پر زور سے تلوار ماری تو معاذ کا ہاتھ کٹ گیا اور کھال سے لٹک گیا. لیکن یہ رکے نہیں, ابو جہل کو مارتے رہے, وہ عدم ہوا ہو گیا. اب ان کو جو ہے جنگ کے دوران, لڑنے کے دوران بڑی پریشانی ہو رہی ہے. دائرے کے ایک ہاتھ لٹکا ہوا ہے کھال سے اور دوسرے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ذرا, تصور کریں. انہوں نے کیونکہ پریشانی ہو رہی تھی تو انہوں نے جو کٹا ہوا ہاتھ تھا وہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو کھینچ کر جدا کر دیا. کھینچ کر, بچے ہیں 14 یا 16 سال ہمارے, کھینچ کر جو ہے اس کو جدا کر دیا. جب یہ دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ یہ خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا, ہم نے ابو جہل کو مار دیا. اب حضرت معوذ دوبارہ لڑنے کے لیے چلے گئے. حضرت معاذ جو ہے وہیں پر آرام فرما ہوئے کیونکہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے نوجوانوں میں سب سے زیادہ اچھا لڑنے والا معاذ لگتا تھا, ایک ہاتھ سے لڑ رہا ہوتا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ایک ہاتھ سے لڑ, دوسرا ہاتھ تو کٹ گیا, ایک ہاتھ سے لڑ رہا ہوتا تھا. مجھے سب سے زیادہ نوجوان اچھا یہ لگتا تھا کہ ایک ہاتھ نہیں ہے اور دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑ کر یہ لڑ رہا ہے. اب دونوں ظاہر بچے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اور جا کر دیکھو کہ ابو جہل واقعی مر گیا ہے, کیونکہ یہ بچے ہیں, یہ پہچان نہیں سکتے اتنی آرام سے. آپ جا کر دیکھو واقعی مر گیا ہے, اگر نہ مرا ہو تو مار دینا, اگر مر گیا ہو تو ٹھیک ہے, آپ نے خوشخبری سنانا آ کر حضور علیہ, کیونکہ یہ مین سرکردہ تھا اس جنگ کا. حضور علیہ السلام کے حکم پر عبداللہ بن مسعود گئے تو وہ بدبخت ابھی چند سانسیں لے رہا تھا اور اس میں بولنے کی سکت بھی تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو کہا کہ کتنا بدبخت ہے تو, تجھ سے اچھا تو موسیٰ کا فرعون ہوا ہے, تجھ سے اچھا تو موسیٰ کا فرعون ہوا ہے. اس نے مرتے وقت کم سے کم یہ تو کہہ دیا تھا ربی موسیٰ ہارون, آمنا بربی موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. لیکن تو مرتے وقت یہ کہنے کی توفیق نہیں پاتا. تو ابو جہل کہتا ہے کہ میں محمد پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص میری امت کا ابو جہل ہے, ابو جہل میری امت کا فرعون ہے, یہ میری امت کا فرعون ہے. حضور علیہ السلام نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا. خیر عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن جدا کی اور وہ سر جو ہے بالوں سے پکڑ کے حضور علیہ السلام کے سامنے لائے, یا رسول اللہ میں نے اس کو ختم کر دیا ہے. لیکن یہاں پر اس جنگ کا جو ہیرو کہا ہے وہ تمام مورخین نے معاذ اور معوذ کو کہا ہے.
کیونکہ انہوں نے ابو جہل کو ایک بندے کو بھی شہید نہیں کرنے دیا. ابو جہل کی تلوار جب نکالی نا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کرنے کے لیے، تو اس کی تلوار پر ذرہ برابر خون کا چھینٹا بھی نہیں تھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی تلوار سے کوئی مسلمان شہید نہ ہوا، کوئی مسلمان شہید نہ ہوا، اور بغیر کسی کو ضرر پہنچائے، اس کی ذات سے ضرر پہنچے، وہ واصل جہنم ہو گیا ابو جہل. حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، جنگ ختم ہو گئی، اور جو لشکر تھا وہ قید کر لیا گیا، جو لوگ تھے وہ بھاگ گئے. اب وہاں پر جا کر ایک معاملہ پیش آیا، یہ آخری واقعہ میں سناتا ہوں، پھر جو ہے گفتگو کو ختم کرتے ہیں. عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان میں سے بعد میں جو ہے حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے. یہ جو ہے دونوں مکے شریف میں بیٹھے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ اب مکے والوں کا موضوع صرف جنگ بدر ہوا کرتی ہے، کس طرح ہمیں نقصان ہوا، کیسا ہم جو ہے بے عزت ہو کر جو ہے واپس آئے. تو وہاں پر عمیر بن وہب نے ایک بات اپنی زبان سے ادا کی کہ ہم چاہتے ہیں میں جو ہے جا کر مدینے میں محمد کو قتل کر دوں. یہ کون کہتا ہے؟ عمیر بن وہب. سنا ہے کہ وہ مدینے میں بغیر کسی پروٹوکول کی گھومتا ہے، سنا ہے وہ مدینے میں بغیر کسی